ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں شہدائے ملت کے لیے مخصوصاً۔ کل جو افغانستان میں 20 کے قریب مومنین شہید ہو گئے، کوئٹہ میں تقریباً 4 خواتین، کراچی میں 4 مومنین، جہاں جہاں اس کائنات مومنین شہادتیں دے رہے ہیں عزاداری کی وجہ سے، ان تمام مومنین کی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، بسم اللہ الرحمن ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ آواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو أهله، الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے اپنے آقا کے ظہور کی دعا کریں، کیونکہ آج کا دن امام کے ظہور کی دعا کا دن ہے۔ اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلى الله عليه محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ پروردگار عالم آپ کی عزاداری، گریہ زاری، ماتم داری اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے، اور جس مقصد کی وجہ سے
یہ فرش عزا بچھاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، اپنا گھر اپنا کاروبار سب کو چھوڑ کر حسین کے فرش پر آتے ہیں، ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا کریں۔ میں نے کوئی نئی آیت نہیں پڑھی، ہر مسلمان اس آیت کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے کہ یہ آیت کب اتری اور کس لیے اتری۔ فرمایا جب مدینے اور مکے کے مسلمان نبی خدا کے پاس گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی، ہم مکے کی گلیوں کا نجس پانی پیا کرتے تھے، ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ بیٹی کی عزت کی جاتی ہے یا اسے دفن کیا جاتا ہے، ہم اپنے باپوں کی ماؤں سے شادی کیا کرتے تھے، ہمیں حلال رشتوں کا اور حرام رشتوں کا پتہ نہیں تھا، تو نے بتایا کہ حلال کیا ہے، تو نے بتایا حرام کیا ہے، تو نے بتایا نجس کیا ہے، تو نے بتایا پاک کیا ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں تاکہ کوئی اجر ادا کریں، آپ کا شکریہ ادا کریں۔ وہ نبی جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو وحی الہی کہتی ہے۔ ایک مرتبہ خاموشی میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مسلمانوں صبر کرو، میں دیکھوں میرا رب کیا کہتا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب، اے میرے پیارے، اپنے پیاروں کو کہہ دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، اسلام کے بدلے، ایمان کے بدلے، عزت کے بدلے کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی مالی اجر نہیں چاہتا، کوئی دنیاوی اجر نہیں چاہتا، بس ایک چیز تم سے چاہتا ہوں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میری قربا سے مودت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ محبت کرو، کیا کہا؟ مودت کرو۔ محبت میں اور مودت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ محبت بیوی سے کرتے ہو، محبت بچوں سے کرتے ہو، محبت گھر سے کرتے ہو، محبت مال سے کرتے ہو، محبت اپنے ملک سے کرتے ہو، محبت اپنے وطن سے کرتے ہو، محبت اپنی مٹی سے کرتے ہو، لیکن کہا حسین سے محبت نہیں، مودت کرو۔ میں کہوں یا رسول اللہ یہ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ فرمایا جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پہ محبت کائنات ختم ہو جائے، یعنی جہاں پہ بیوی قربان، جہاں پہ بچہ قربان، جہاں پہ اولاد قربان، جہاں پہ دولت قربان، جہاں پہ مال قربان، وہاں سے حسین کی مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ محبت تو دنیا سے بھی کرتے ہو، میں کہوں گا کون سی ماں ہے جو اپنے بچے کو کٹتا ہوا دیکھنی چاہے گی؟ کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو چھلنی ہوتا ہوا دیکھنا چاہے گا؟ کون سا بھائی ہے جو اپنی بہن کے سر سے چادر کو اترتا ہوا دیکھنا چاہے گا؟ لیکن کربلا کے میدان میں فطرت بدلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں ہم تو جو حسین پہ قربان کرنا چاہتی ہیں، مائیں اپنے بھائیوں کو کہتی ہیں کہ جاؤ حسین پہ قربان ہو جاؤ۔ میں کہوں گا کربلا میں کیا ماؤں کو اپنے بچوں سے محبت نہیں تھی؟ کیا زینب کو اپنے بھائی سے محبت نہیں تھی؟ کیا رباب کو اصغر سے محبت نہیں تھی؟ کیا ام لیلہ کو علی اکبر سے محبت نہیں تھی؟ کیا بچوں سے محبت تھی لیکن حسین سے مودت تھی؟ کربلا مودت کا پیغام دیتا ہے کہ ہر چیز حسین ابن علی پہ قربان کرو، ہر چیز رسول کی آل پہ قربان کرو۔ لیکن آج یہاں پہ مجھے پتا ہے سنی شیعہ کا مجمع ہے، میں اپنے اہل سنت کے بھائیوں سے ایک سوال کروں گا۔ میرے عزیز، جب نبی نے یہ کہا تھا میری آل سے مودت کرو، میری آل سے محبت کرو، آج میرے ایک سوال کا جواب دو، پھر حسین کربلا کیوں گئے؟ پھر حسین کربلا کیوں گئے؟ کسی نے امام رضا سے پوچھا کہ مولا جب محرم آتا ہے آپ کا حلیہ بدل جاتا ہے، گریبان چاک ہو جاتا ہے، سر پہ مٹی ڈالتے ہیں، مولا آپ کربلا پہ اتنا کیوں روتے ہیں؟ امام نے ایک جملہ فرمایا، مولا نے فرمایا کربلا کا واقعہ 72 کا واقعہ تھا، کربلا کو پھیلانے والی خواتین تھی، ایک مرد تھا جناب سجاد۔ فرمایا اتنے چھوٹے سے واقعے کو ہم نے اتنا مشہور کر دیا کہ پوری دنیا حسین حسین کر رہی ہے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں غدیر کے واقعے میں 72 نہیں تھے، 10,000 کا مجمع تھا۔ لیکن آج مسلمانوں سے کہو کہ من کن تو مولا کیا ہے، غدیر کیا ہے، تو کہتے ہمیں نہیں پتا۔
مولا علی جب ان سے کہتے تھے کیا تم نے نہیں سنا کہ نبی نے میری ولایت کا اعلان کیا؟ کہ یا علی ہمیں یاد نہیں ہے، 10,000 کے مجمع کے واقعے کو مسلمان بھول گیا لیکن 72 کے واقعے کو مسلمان نے یاد رکھا۔ مولا فرماتے اگر ہم نہ روئیں تو یہ بھول جائیں گے، اگر ہم جلوس نہ نکالتے، اگر ہم عزاداریاں نہ کرتے، اگر ہم قربانیاں نہ دیتے، اگر ہم سبیلیں نہ نکالتے، اگر ہم کالے کپڑے نہ پہنتے، اگر ہم ماتم نہ کرتے تو آج کا مسلمان کہتا حسین کہاں شہید ہوا تھا؟ جس طرح کا آج کا مسلمان کہتا ہے علی کی ولایت کا اعلان کہاں ہوا تھا؟ امام نے فرمایا اتنی زور سے عزاداری حسین کو مناؤ کہیں کل کو یہ نہ کہے کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ آج کا میڈیا بیدار ہو چکا، اگر امام حسین کا پیغام پھیل رہا ہے، علماء فرماتے ہیں کبھی دشمن کے حملے سے گھبرایا مت کرو۔ کل افغانستان میں 20 مومن شہید ہوئے۔ دیکھیے پہلے جب گلیوں سے جلوس گزرتے تھے، تمہیں بچپنے میں یاد ہے مجھے، یہ ہمارے اوپر پتھر پھینکا کرتے تھے۔ آپ کے یہاں کیا صورتحال تھی مجھے نہیں پتا، پتھر پھینکا کرتے تھے۔ پھر ایک زمانہ آیا، انہوں نے دیکھا جلوس گھٹ نہیں رہے، بڑھ رہے ہیں، انہوں نے گولیاں مارنا شروع کی۔ گولیاں ماری، پھر بھی دیکھا جلوس گھٹ نہیں رہے، بڑھ رہے ہیں، انہوں نے پھر کیا کیا؟ بم مارنا شروع کیا۔ دیکھا اب بھی جلوس نہیں گھٹ رہے، پھر انہوں نے خودکش بمبارمنٹ بنائے کہ شیعوں کو ختم کیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں دشمن کے حملے میں جتنی شدت دیکھو اپنی کامیابی کو شدت سے سمجھو۔ وہ تم سے مقابلہ نہیں کر سک رہا، جتنی شدت سے تو بڑھ رہا ہے اتنی شدت سے وہ حملہ کر رہا ہے۔ آج وہ خوف زدہ ہیں شیعوں سے، آج وہ خوف زدہ ہیں حسینیوں سے۔ اب دشمن نے سوچا ہم کریں تو کیا کریں، شیعوں کو روکیں تو کس طرح روکیں؟ دیکھیے امام حسین کو ہمارے گریے کی ضرورت نہیں ہے، امام حسین کو ہمارے ماتم کی ضرورت نہیں ہے۔ گریہ کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا، ماتم کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا۔ امام کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ امام حسین ہم سے کیا مانگتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں میرے 2 قاتل ہیں، ایک وہ جنہوں نے میرے جسم کو چھلنی کیا، ایک وہ جنہوں نے میرے مقصد کو چھلنی کیا۔ جسم کے قاتل نے حسین کے جسم پہ تیر برسا ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں اس سے بڑا قاتل وہ ہے جس نے حسین کے مقصد کو چھلنی کیا۔ میں کہوں گا مولا آپ کا کیا مقصد ہے؟ سب نے زیارت عاشورہ پڑھی ہوگی، زیارت عاشورہ کے جملے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ مولا فرماتے میرا پہلا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں نماز قائم ہو جائے، میرا دوسرا مقصد یہ تھا کہ امر بمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، برائی روکی جائے اور نیکی کو بڑھایا جائے۔ میں کہوں گا مسلمانوں مدینے میں جب امام حسین موجود تھے کیا مولا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا مولا روزہ نہیں رکھتے تھے؟ کیا امام کی نماز کو خطرہ تھا؟ حسین تو مزے سے نبی کی قبر پہ جاتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، ایمان کامل تھا، عصمت ملی ہوئی تھی، لیکن کیا ضرورت پڑی تھی اپنی بچوں کے ساتھ کربلا کی طرف بائیں؟ امام نے کہا لِإِصْلَاحِ نَفْسِكَ، تاکہ تو سدھر جائے، تاکہ تیرے نفس کی اصلاح ہو جائے، ایسا بن جائے جیسا حسین تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام زمانہ فرماتے ہیں ہر روز اے مؤمن، اے مسلمان، نماز ظہر کے بعد ہر روز آپ عاشورہ کے دن روتے ہیں، امام نے کہا ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خونی کرتا دکھاتا ہے، اور عیشیوں میں خونی کرتے کو دیکھ کر زار و قطار روتا ہوں۔ اور ایک مولا کا چاہنے والا امام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، کہتا جب امام کے چہرے کو دیکھا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھ کے نیچے کالے نشان پڑ گئے تھے، کمر جھک گئی تھی۔ ایک مرتبہ امام سے پوچھا مولا آپ تو پردے غیب میں ہے، آپ کو کون سی تکلیف ہے؟ امام فرماتے میرے چاہنے والوں کے گناہوں نے میری کمر کو توڑ دیا۔ اتنی آپ حسین سے محبت نہیں کرتے جتنی حسین آپ سے محبت کرتا ہے۔ کیا کبھی دیکھو گے تمہارا بچہ آگ میں جلے؟ کبھی برداشت کرو گے تمہاری بچی آگ میں جائے؟ مولا فرماتے ہیں اے جوانوں، اے بچیوں، تم میری بیٹوں اور بیٹوں کی جگہ پر ہو، میں کیسے برداشت کروں کہ کوئی علی کا چاہنے والا جہنم کی آگ میں جلے؟ مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر سکینہ سوال کرے عائشی ہو کہ میرے بابا کی قربانی کافی نہیں تھی، کیا علی اکبر کی قربانی کافی نہیں تھی؟ امام فرماتے کربلا کا میدان اس لیے بپا ہوا تاکہ مومن اور مسلمان اپنے نفسوں کی اصلاح کریں، خود کو بنا دیں۔ لیکن امام فرماتے ہیں علی جناب
عباس کے واقعے کو دیکھ کر سیرت سے سیکھو. صرف کربلا کے واقعوں پر رونا نہیں ہے، اس پہ سوچنا بھی ہے. فرماتے جب جناب عباس نہر فرات کی طرف جا رہے تھے، بڑی تیزی سے حملہ کر رہے تھے. فرماتے 4000 تیر انداز روکنے کے لیے گئے، لیکن عباس رکے نہیں، اسی تیزی سے حملہ کیا. ایک مرتبہ مشک پانی کا بھرا، میرے آقا دوبارہ واپس آنے لگے. 4000 تیر انداز ہیں، لیکن عباس رک نہیں رہے. بازو کٹ گیا لیکن مولا کی رفتار نہیں تھمی. دوسرا بازو کٹا لیکن رفتار کم نہیں ہوئی، اسی رفتار سے بڑھ رہے تھے. ابن سعد نے کہا حرملا وائے ہو تجھ پر، اگر یہ پانی خیموں تک پہنچ گیا تو سمجھ جانا ہم جنگ ہار جائیں گے. روکو عباس کو. حرملا کہتا ہے کہ میں نے کہا ہزاروں تیر انداز تیر پھینک رہے ہیں لیکن عباس کو روک نہیں سک رہے. میں 20 تیر چلا دوں گا، کیا ہوگا کہ عباس رک جائیں گے؟ کہتا ایک مرتبہ میں نے غور کیا، یہ ملعون بھی تھا لیکن بڑا شاطر دماغ تھا. کہتا ایک مرتبہ میں نے غور کیا، اگر عباس کو روکنا ہے تو عباس کی طاقت کو ڈھونڈنا ہوگا. کہتا جب میں نے غور کیا، جو بھی تیر آتا تھا جناب عباس علمدار با وفا ایک کام کرتے تھے، تیروں کو بدن پر لیتے تھے لیکن ایک مشق تھی اس پر تیر نہیں لگنے دیتے تھے. کہا تیر آتے تھے، کبھی بازوؤں پہ لیا، کبھی پھینٹ پر لیا، کبھی سینے پر لیا، کبھی آنکھ پر لیا، لیکن مشق سکینہ کو بچاتے تھے. کہتا میں سمجھ گیا اگر عباس کی طاقت ہے تو مشق سکینہ ہے، اگر عباس کو روکنا ہے تو اس مشق کو روکنا پڑے گا. کہتے ایک مرتبہ مشق کا نشانہ لیا، یہ تیر چلتا ہے اور جیسے تیر جا کر مشق سکینہ کو لگا عباس رک گئے. کہتے ہیں دشمن آج ڈھونڈ رہا ہے، بم مار رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں، جلوسوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن شیعہ رک نہیں رہے. شیعوں کی طاقت کیا ہے؟ کیا کریں کہ شیعہ رک جائیں؟ امام فرماتے ہیں خود کو، دوست کو جاننے سے پہلے دشمن کو جانو. اگر دشمن شناس نہیں بنو گے دشمن کچل دے گا، مار دے گا. یہ عشرے، یہ مجلسیں صرف اسی لیے نہیں کہ عاشور کا آخری دن ہے آج، آپ اپنے گھروں میں چلے جائیں، لیکن آپ سے سوال کروں گا 10 دن حسین کی مجلس میں آئے، کیا لے کر گئے، کیا حاصل کیا؟ امام فرماتے ہیں مسلم کی طرح سفیر بن کے اپنے گھروں میں جاؤ. اگر کوئی نوجوان مجلس حسین سے اٹھ کر اپنے کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، اگر کوئی خاتون اپنے مدرسے میں جاتی ہے، کہیں پر بھی جاتی ہے، لیکن امام فرماتے ہیں اگر یہ نوجوان اسکول میں جائے تو مولا فرماتے کونو لنا زینن ولا کونو لنا شینا. اگر وہاں پر تو جاتا ہے تیرا کردار ایسا ہو کہ دنیا کہے جب علی والا ایسا ہے تو علی کیسا ہوگا. جب نماز کا وقت آئے، امام نے کہا میں نے کس لیے قیام کیا تاکہ نماز قائم ہو. فرماتے جب یہ کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، یہاں مؤذن نے اذان دی، علی اکبر کی اذان کو یاد کرو. وہاں پہ کوئی کپڑا بچھا کر، سجدگاہ نہیں تو کاغذ نہیں ٹیشو پیپر رکھ کر جب اللہ اکبر کہو گے تو دنیا کیا کہے گی؟ شیعہ بے نمازی نہیں با نماز ہوتے ہیں. جب آپ کے بچوں کا اخلاق اچھا ہوگا، جب بیویوں کے ساتھ گفتار اچھی ہوگی، جب خواتین کے اندر پردہ ہوگا تو دنیا یہ نہیں کہے گی شیعوں کی خواتین بے پردہ ہوتی ہیں، کہیں گی اگر زینب کی کوئی مماثلت رکھتی ہے تو شیعوں کی خواتین ہیں. اگر جوانوں میں کوئی کردار ہے تو شیعوں کے جوانوں کا کردار ہے. عزیز و کربلا میدان عمل ہے، میدان گفتار نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ گفتار سے اثر کم ہوتا ہے، کردار سے اثر زیادہ ہوتا ہے. اگر میرے حسین مدینے میں بیٹھ کر تقریریں کرتے کیا کچھ ہوتا؟ لیکن میدان کربلا میں گئے، امام نے قربانی دی. ایک جملہ میرے عالم دین نے بھی پڑھا، وہ جملہ میں بھی دہرا دیتا ہوں. دیکھیے آج شیعہ ہوں یا سنی ہوں، سب یزید پہ لعنت کرتے ہیں. کرتے یا نہیں کرتے؟ کرتے ہو نا. میں لعنت کی بات نہیں کروں گا. میرا ایک اور سوال ہے. فرماتے 60 ہجری سے لے کر 99 ہجری تک، اہل سنت جا کر اپنی کتابوں کو پڑھیں، 60 ہجری سے لے کر 99 ہجری تک ممبروں سے میرے آقا پہ لعنتیں کی گئیں، مولا علی پہ سب کیا گیا. 99 ہجری سے 101 ہجری تک 2 سال کا واقعہ. مسلمانوں کا ایک بادشاہ آیا، خلیفہ آیا جس کا نام تھا عمر ابن عبد العزیز. تمام تر اہل سنت کہتے ہیں کہ ہمارے خلفاء میں سب سے عادل ترین خلیفہ یہ تھا، سب سے بہترین خلیفہ یہ تھا. سوال کیا کیوں؟ کہ یہ جب خلیفہ بنا اس نے کہا کہ آج کے بعد ممبروں سے علی کو برا بلا نہیں کہا جائے گا.
آج کے بعد کوئی ممبر سے علی کو برا بلا نہیں کہے گا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا، میرے 5ویں امام کو بلایا کہ مولا میں آپ کو فتق دینا چاہتا ہوں، حق زہرا واپس کرنا چاہتا ہوں۔ میں مسلمانوں سے 2 جملے کہوں گا تم اس کی تعریفیں تو کرتے ہو، اس نے علی پہ سب کروانے کو بند کر دیا، تم اس کی تعریفیں تو کرتے ہو، اس نے حق زہرا کو واپس کیا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس نے لعنت بھیجوانا شروع کی تھی اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جس نے بی بی کا حق کھایا تھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یزید پہ تو لعنت کرتے ہو، لیکن جس نے یزید کو خلافت کے منبر پر بٹھایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صرف لعنت کرنا یزید کے عمل پر، لیکن جس نے شروعات کی اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ مسلمانوں کو یہ جرت کہاں سے بنی کہ نبی کے نواسے کو میدان کربلا میں، بھائی نواسے کو شہید کرتے، نواسیوں کو بے چادر و مکھنا۔ آج کہتے ہیں کیوں روتے ہو زینب کی غربت پہ؟ میں کہتا ہوں اگر کسی صحابی کی بیٹی دربار میں جاتی، بازار میں جاتی، میں تم سے پوچھتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی نواسیاں گئی ہیں۔ ہم نبی کی اس قرآن کے قول پہ عمل کرتے ہیں کہ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے نبی تو نے ہمیں دین دیا، اسلام دیا، ایمان دیا، عزت دی، اور آج ہم تیری اہل بیت سے محبت کرنے اور وفا کا ثبوت دینے مجلس میں آئے ہیں۔ ثبوت یہ ہے کہ حسین کی خوشی میں خوش، حسین کے غم میں غم ہو جاؤ۔ ایک روایت پڑھوں، مصائب کی طرف بڑھوں۔ فرماتے ایک مولا کی روایت، آیت اللہ بحر العلوم، بحر العلوم کہتے ہیں علم کے دریا کو۔ یہ اتنے بڑے عالم تھے نجف کے کہ فرماتے ہیں علم کا دریا تھے۔ مفاتیح الجنان آپ نے پڑھی ہوگی۔ قمی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ پڑھتے تھے لیکن ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا، ذہن کے کمزور تھے۔ جب مجھے پتا چلا یہ علم کے دریا بن چکے ہیں، جو سوال کرو، نجوم کا ہو، دنیا کا ہو، جو سوال کرو جواب دیتے ہیں، کہتا میں نے چاہا کہ ان سے ملوں۔ میں نجف گیا، جب ملا میں نے دیکھا یہ وہی ہے جو میرے ساتھ پڑھتا تھا۔ میں نے کہا بحر العلوم تو علم کا دریا کیسے بنا؟ اللہ نے اتنا علم تجھے کہاں سے دیا؟ تو بحر العلوم کہتا ہے میں مولا علی کے حرم میں گیا، رو رو کے کہا مولا میں نے اپنے کردار کو ایسا بنایا جیسا آپ نے کہا، میں نے اپنی رفتار کو ایسا بنایا جیسا آپ نے کہا، مولا میں نے کبھی بھی خطائیں کر کے، گناہیں کر کے زہرا کا دل نہیں دکھایا۔ سید بھی تھا کہ مولا میں نے آپ کی سیرت پہ عمل کیا، آپ کے کردار پہ عمل کیا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں کبھی شرمندہ نہیں کیا، اور آپ کا وعدہ ہے جو ہمارے کردار پہ عمل کرتا ہے، جو مانگتا ہے ہم اسے عطا کرتے ہیں۔ کہ مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، دنیا کا مال، دولت، پیسہ نہیں چاہیے، مجھے ایک چیز چاہیے، علم چاہیے۔ فرماتے ہیں بحر العلوم کہتا ہے ایک مرتبہ میری آنکھوں سے پردے ہٹے، مجھے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ صلوات پڑھیں مولا کی شان۔ کہتا ہے جیسے امام کی زیارت نصیب ہوئی، ایک مرتبہ امام زمانہ نے کہا سید ذرا آگے آ جا۔ کہتا میں آگے بڑھا، امام نے کہا اور آگے آ جا، میں اور آگے بڑھا، مولا نے کہا اور آگے آ جا، میں ادب کی وجہ سے اور آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ امام نے کہا میں حکم دیتا ہوں اپنے سینے کو میرے سینے سے ملا۔ کہ جیسے میرا سینہ امام زمانہ کے سینے سے ملا، ایک ناچیز کا سینہ علم کے سینے سے ملا، کہ جیسے سینے کا ملنا تھا، امام نے کہا ہم نے تجھے وہ سب کچھ دے دیا جو تیرے پاس نہیں تھا۔ کہ یہاں سینہ جدا ہوا، میرے پاس ہر اس چیز کا علم آ گیا جو میں نہیں جانتا تھا، میں علم کا دریا بن گیا۔ اب یہ بحر العلوم روایت لکھتے ہیں، فرماتے میں نے امام حسین کے عزاداروں کے بارے میں ایک روایت پڑھی کہ جو حسین کے غم میں خلوص دل سے روتا ہے، یہ اہل سنت کے بھائی غور سے سنیں، جو حسین کے غم میں خلوص دل سے روتا ہے، اللہ کی آواز آتی ہے کہ میں اس کے سارے گناہوں کو بخشتا ہوں۔ شرط ہے خلوص، میں اس کے سارے گناہوں کو بخشتا ہوں اور آخرت میں وہ سب کچھ دیتا ہوں جو میں دے سکتا ہوں۔ بحر العلوم کہتے ہیں میں نے روایت پڑھی، میں نے سوچا ایک قطرے کے عوض، ایک قطرے کے بدلے میں خدا اتنا کچھ دے رہا ہے، ایک قطرے کے بدلے میں۔ مجھے شک ہوا کہیں روایت ضعیف تو نہیں۔ ایک مرتبہ روایت کو پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ کر سو گیا، خواب کے عالم میں دوبارہ اپنے امام زمانہ کو دیکھا۔ امام نے کہا بحر العلوم روایت سچی ہے، روایت میں شک مت کرنا۔ کہتا مولا میری سمجھ میں نہیں آتا،
روایت کو کیسے سمجھوں؟ اب امام سمجھاتے ہیں، اسے غور سے سنیے گا۔ امام نے کہا بحر العلوم ایک بادشاہ تھا، وہ شکار پر نکلا، ہرن کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہرن بھی گم ہو گئی، لشکر بھی گم ہو گیا۔ بھوک کے عالم میں، پیاس کے عالم میں 3 دن جنگلوں میں بھٹکتا رہا۔ ایک مرتبہ اس کی نگاہ ایک خیمے پر پڑی، اس خیمے میں ایک بوڑھا اور بوڑھی رہتے تھے۔ اس نے کہا آپ کے پاس پلانے کے لیے کچھ پانی ہے؟ انہوں نے کہا ہماری ایک بکری ہے، اس کا ہم دودھ نکالتے ہیں آپ کو دیتے ہیں۔ دودھ پیا۔ اس نے کہا میں 3 دن کا بھوکا ہوں، کھانا نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ یہ بوڑھا باہر اپنی بیوی کو لے کر نکلتا ہے، کہتا ہے مہمان حبیب خدا ہے، کیا کھلائیں؟ بیوی کہتی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ایک بکری ہے جس سے ہمارا روزگار چلتا ہے، گزر سفر چلتا ہے، پوری زندگی کی کنجی کمائی وہی بکری ہے۔ یہ بوڑھا کہتا ہے حبیب خدا ہوتا ہے مہمان، خدا دے دے گا۔ انہوں نے بکری کو ذبح کیا، گوشت بادشاہ کو کھلا دیا۔ بادشاہ کہتا تمہیں نہیں پتا میں بادشاہ ہوں؟ کہتا اگر بادشاہ ہو یا غریب ہو فرق ہمارے لیے نہیں پڑتا، تو حبیب خدا ہے، ہم نے تجھے کھلا دیا۔ بادشاہ کہتا اگر کوئی کام پڑے، میں شہر جا رہا ہوں، اپنے تخت پہ جا رہا ہوں، کوئی کام پڑے، کچھ مجھ سے لینا ہو لینے آ جانا۔ بادشاہ تخت پہ چلا گیا۔ امام فرماتے ہیں اے بحر العلوم، یہ بوڑھا ایک وقت جاتا ہے شہر میں اور بادشاہ کہتا ہے بادشاہ میں نے آپ پہ ایک احسان کیا تھا، میں چاہتا ہوں آپ احسان کا بدلہ احسان سے چکائیں۔ بادشاہ اپنے وزیر کو بلاتا ہے، کہتا ہے وزیر میں اسے کیا دوں، احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں؟ وزیر کہتا قبلہ اس نے ایک بکری دی تھی، آپ 10 بکریاں دے دیں۔ کہتا نہیں انصاف نہیں۔ کہا آپ 100 بکریاں دیں۔ کہا نہیں انصاف نہیں۔ کہا آپ 1000 بکریاں دیں۔ کہا نہیں انصاف نہیں۔ کہا آپ 1,00,000 بکریاں دیں۔ کہا نہیں انصاف نہیں۔ ایک مرتبہ وزیر نے کہا قبلہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ انصاف نہیں، انصاف نہیں۔ کہا وزیر اس کی زندگی کی جو کنجی کمائی تھی وہ بکری تھی، یعنی جو کچھ تھا وہ مجھ پہ قربان کیا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس لاکھوں روپے ہیں لیکن آپ 20,000 حسین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ کسی کی تنخواہ 10,000 ہے، 10 کے 10 حسین کو دے دیتا ہے۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اس کی زندگی کی جو کنجی کمائی تھی وہ بکری تھی، اس نے اس کو ذبح کر کے مجھ پہ قربان کر دیا۔ کہ اب وزیر انصاف یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اسے دے دوں، میں اپنی حکومت سے دے دوں، کیونکہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ حکومت ہے، اس کے پاس جو کچھ تھا بکری تھا۔ اب امام زمانہ فرماتے ہیں بحر العلوم، حسین کے پاس جو کچھ تھا وہ خدا کو دے دیا، بچہ دیا، بہن کا پردہ دیا، سکینہ کا بچپنا دیا، عباس کے بازو دیے۔ کہ مجھے بتا حسین نے بچایا کیا تھا؟ ایک 4 سالہ بچی تھی، اس کو بھی زندان شام میں دے دیا۔ کہ بتا اب انصاف کیا ہے؟ خدا حسین کو کیا دے؟ کہ انصاف یہ خدا خدائی حسین کو دیتا، لیکن کہا یہ خدا اپنی خدائی کسی کو نہیں دے سکتا، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اب خدا نے حسین سے وعدہ کیا کہ حسین جو تجھ پہ گریہ کرے گا میں اسے جو کچھ دے سکتا ہوں دے دوں گا، تو نے میرے دین پہ سب کچھ فدا کیا، حسین میں تیرے عزاداروں پہ سب کچھ فدا کروں گا۔ تو عزیزو ان آنسوؤں کی قدر و قیمت کو سمجھیے، عاشورہ کے دن کو سمجھیے۔ جب مجلس حسین سے نکلیں تو ہر بن کے مجلس سے باہر جائیں۔ ہر کیوں بنا تھا؟ صرف ہر کا واقعہ نہ سنیں، اس پہ غور و فکر کریں۔ فرماتے جب ہر نے حسین کے گھوڑے کو تھاما، امام حسین نے ایک جملہ کہا ہر تجھ پہ تیری ماں روئے۔ عربوں میں یہ جملہ بہت برا ہے اگر کسی کو کہا جائے۔ ہر نے کہا حسین میں بھی تجھے کہہ سکتا ہوں لیکن کیا کروں، تیری ماں سیدۃ النساء العالمین ہے۔ حسین نے ہر کے دل میں ایسی ہدایت کا تیر مارا، امام نے پھر کچھ بھی نہیں کہا۔ فرماتے جب عاشور کا دن آیا، ہر کی ننھی سی بچی حسین کے خیموں میں جب جا کر واپس آتی ہے، کہتی ہے بابا سکینہ پیاسی ہے۔ اور خیمے میں بیٹھ کر سوچنے لگتا ہے اے ہر، جس حسین کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تجھ پہ تیری ماں روئے، کیا اس حسین کے بچوں کو یتیم کرے گا؟ اس حسین کے بچوں کو پیاسا رکھے گا؟ امام فرماتے ہیں ہر کے دل میں ایک چیز تھی، وہ تھا ادب، اپنے امام کا ادب تھا۔ ہر کی طرح مجلس حسین میں آ کر ہر بن کے اٹھو،
دلوں کو با ادب بنا کے کہ مولا آج کے بعد آپ کے حضور میں ہر وہ کام کروں گا جو آپ نے کہا، مخالفت نہیں کروں گا۔ اور نے کیا کیا؟ صبح ہوئی، ابن سعد کے پاس گیا، ابن سعد کیا تیرا فیصلہ حتمی ہے تو حسین کو شہید کرے گا؟ ابن سعد نے کہا ہر شک نہ کرنا، آج سب سے پہلا تیر میں چلاؤں گا۔ ہر واپس آتا ہے، بیٹے کو کہتا ہے یہ ہمارے رہنے کی جگہ نہیں۔ امام سجاد فرماتے ہیں اگر کوئی حسین کے لشکر سے نکل کر یزید کے لشکر میں جاتا تو سمجھ آتا تھا، کیونکہ وہاں دولت تھی، پیسہ تھا، شہرت تھی، پاور تھا۔ لیکن اگر یزید کے لشکر سے نکل کر کوئی حسین کے لشکر میں آتا، یہ بات سمجھ سے باہر تھی، کیونکہ یہاں پہ قتل ہونا تھا، یہاں پہ پیاس تھی، بھوک تھی۔ امام فرماتے یہ امتحان کا وقت تھا ہر کے لیے، تبھی جا کر ہر بنا۔ اپنے غلام کو کہا اے غلام قرآن لے کر آ، سامت کو لے کر آ، مجھے ناطق کی طرف جانا ہے۔ اپنے غلام کو کہا رسیاں لے کر آ، میں نے حسین کے حضور میں گناہ کیا، میرے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دے۔ اپنے غلام کو کہا پٹیاں لے کر آ، میں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھنا چاہتا ہوں۔ غلام نے کہا کیوں آقا؟ کہا کیونکہ ان آنکھوں نے حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی۔ ایک مرتبہ ہر چلنے لگا، کیا عظمت ہے ہر کی، توبہ کرو تو اس طرح۔ ایک مرتبہ ہر چلنے لگا، کہا غلام میرے بیٹے اگر سامنے کوئی آئے نا حسین کے لشکر سے تو کہہ دینا میں جنگ کے لیے نہیں آیا، معافی کے لیے آیا۔ کہ جیسے ہر آگے بڑھنے لگا جناب عباس آگے بڑھے، کہا آقا ہر معافی مانگنے آیا۔ امام نے کہا جائیے۔ ہر نے اپنے غلام کو کہا جیسے حسین میرے نزدیک آئے مجھے بتا دینا۔ جیسے امام حسین کے نزدیک بڑا، غلام نے کہا آقا آقا سامنے ہے۔ ایک مرتبہ ہر امام حسین کے قدموں پہ گر گیا۔ عجیب مقام ہے میرے مولا کا، عجیب منزلت ہے میری مولا کی۔ ہر قدموں پہ گر کر کہتا ہے اے رحمت للعالمین کے نواسے، مجھے معاف کر دے۔ امام حسین کا کردار بڑا عجیب ہے۔ ایک مرتبہ ہر کو باہوں سے اٹھایا، کہا بھیا ہر میرے سینے سے لگ جا۔ اگر ہر بن کے حسین کی محفل میں جاؤ گے تو حسین بھیا کہہ کے سینے سے لگا رہے ہیں۔ کہ جیسے حسین نے بھیا کہا عباس گھوڑے سے اترے، اکبر اترے، قاسم اترے، کسی نے بھیا کہہ کے سینے سے لگایا، کسی نے چچا کہہ کے سینے سے لگایا۔ کہا پورے لشکر میں خوشی کا عالم تھا۔ ایک مرتبہ زینب کے خیمے میں دو ننھے سے بچے گئے۔ زینب نے اپنے بچوں سے پوچھا آؤنا محمد یہ باہر شور کیسا ہے؟ کہنے لگے اماں جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا وہ توبہ کر کے آیا ہے۔ اب زینب کا کردار بڑا عجیب ہے، کیا گھرانہ ہے، کن کے ماننے والے ہو؟ بی بی زینب نے کہا میرے بچوں بڑے ادب سے جانا، جھک کے سلام کرنا اور کہنا ماموں ہر زہرا کی بیٹی سلام دیتی ہے۔ کیا کہنا میری بیوی کا، گنہگاروں کو کہہ رہی ہے کہنا ماموں ہر زہرا کی بیٹی سلام دے رہی ہے۔ کہ جیسے بچوں نے جھک کر ادب سے کہا ماموں ہر فاطمہ کی بیٹی تجھے سلام دے رہی ہے، کہ ہر ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ کے رونے لگا کہ تو مولا میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، آپ نے تو معاف کیا لیکن مجھے بیوی سے معافی مانگنی ہے۔ امام نے کہا حسین میں نے معاف کیا تو سمجھو میری بہن نے بھی معاف کیا۔ کہ نہیں آقا مجھے معافی مانگنی۔ کہا اور کیوں؟ کہا آقا جب میں نے آپ کے گھوڑے کو روکا تھا تو مجھے کچھ اماریوں سے کچھ بیبیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، مولا میں نے سیدانیوں کو رلایا ہے، میں نے آپ کے بچوں کو رلایا ہے۔ کہا اور ٹھہر جا میں معافی طلب کرنے جاتا۔ امام حسین خیمے میں آتے ہیں، فرماتے بہن زینب ہر معافی مانگنے آیا ہے۔ بی بی زینب پہ کہتی حسین میں نے معاف کیا تو نے معاف کیا، لیکن نہیں عزیزو ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ بی بی زینب نے کہا حسین جا کر ہور کو کہہ دو زہرا کی بیٹی کہتی ہے مجھے شرمندہ نہ کرو، تو اس وقت ہمارے گھر میں آیا ہے جب ہمارے پاس پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، اور تو ہمارا مہمان بن کر آیا ہے، کھلانے کے لیے کھانا نہیں۔ لیکن بی بی ایک جملہ کہتی ہے حسین جا کر اور کو کہہ دو میں زینب وعدہ دیتی ہوں قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر ہوگا، اپنے نانا کو کہوں گی اور ہماری مدد کے لیے آیا تھا، نانا اسے جام کوثر کا جام پلائیے۔ میں کہوں گا آقا زادی آج عاشور کا دن ہے، ہم مجلس میں حر بننے کے لیے آئے ہیں،
توبہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہمیں بھی قیامت کے دن اپنے نانا کے ہاتھ سے جام کوثر پلائیے گا۔ معصوم فرماتے ہیں گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ حسین کے غم میں جب بھی روئیں تو دل کھول کے رویا کریں۔ امام فرماتے اس طرح رو جس طرح میری دادی زہرا روتی ہے، کبھی شرما شرما کے نہ رویا کرو۔ معصوم سے پوچھا مولا کیا کریں کہ دل نرم ہو جائے؟ معصوم فرماتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہوئے ہم پہ صلوات بھیجا کرو۔ میری بھی عادت ہے کہ مصائب شروع کرنے سے پہلے صلوات بھجواتا ہوں تاکہ مومنین کے قلوب نرم ہو جائیں۔ سب مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سب مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بلند آواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم وعجل فرجهم وعجل فرجهم۔ عزیز و امام زمانہ فرماتے ہیں عائشیو جب بھی صلوات پڑھو تو آخر میں وعجل فرجهم ضرور کہا کرو۔ اس عجل فرجهم میں امام زمانہ کے ظہور کی دعا بھی ہے اور مصائب کے جملے بھی ہے۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ یعنی اے وارث خون حسین، اے وارث خون علی اکبر، مولا امام زمانہ آپ کہاں ہیں؟ مولا نجف میں ہے یا کرب و بلا میں ہے، شام میں ہے یا اپنی دادی زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر پہ رو رہے ہیں۔ مولا اگر زحمت نہ ہو تھوڑی دیر ہماری مجلس میں آئیے، یہ عزادار آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ کس کا پرسہ دینے آئے ہیں؟ مولا امام زمانہ، مولا 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 آپ کو واسطہ اس درد بھرے منظر کا جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاج پہ پڑی تھی، میں قربان زینب کی مظلومیت میں جیسے بھائی کی پامال لاش پہ نگاہ پڑی، ایک مرتبہ نگاہیں آسماں کی طرف بلند کی اور کہا میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائے۔ وہ اماں زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا میرے اللہ۔ ایک بہت بڑے عالم دین آیت اللہ محمد باقر مجلسی فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میں حرم حسین میں مصائب پڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ ایک شخص میری محفل میں داخل ہوتا ہے، کہتا ہے محمد باقر مجلسی
زہرا نے تیری طرف پیغام بھیجا ہے۔ کہا کون سا پیغام؟ کہا بی بی کہتی ہے باقر مجلسی مجھے وداع حسین کے مصائب سناؤ، مجھے وداع حسین کے مصائب بہت پسند ہے۔ 3 امام حسین کے وداع ہیں، ایک بہن سے، ایک بیٹی سے، ایک بیٹے سے۔ امام حسین بی بی زینب کے خیمے میں جاتے ہیں، فرماتے ہیں بہن زینب وہ کرتا لاؤ جو اماں نے میرے لیے سیا تھا۔ بی بی زینب صندوق کھولتی ہے، ماں کا سیاہ ہوا کرتا لے کر آتی ہے، فرماتے ہیں بہن زینب اب کرتے کو چاک چاک کرو، پارا پارا کرو، پھاڑ کے مجھے دو۔ زینب پوچھتی ہے بھیا حسین اماں نے بڑی محنت سے سیا تھا، کرتے کو کیوں پھاڑ رہے ہو؟ فرمایا بہن زینب میرے شہید ہو جانے کے بعد میرے بدن سے یہ نانجیب کپڑے اتارے گئے، شاید اس پھٹے ہوئے قمیص کو نہ اتارے، لیکن شیعو سنو گے کیا ہوا؟ ظالموں نے یہ کرتا بھی حسین کے بدن سے اتارا۔ امام حسین جیسے خیمے سے باہر جانا چاہتے، میں آہستہ پڑھوں گا میرے سینے میں طاقت نہیں، امام حسین خیمے سے باہر جانا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا حسین ذرا اپنے گریبان کو کھولا۔ حسین نے اپنے گریبان کو کھولا، کہا ذرا اپنے گلے کو قریب لا۔ جیسے گلا قریب آیا زینب نے بوسے دینا شروع کر دیا۔ کہا زینب اس طرح کیوں چوم رہی ہو؟ کہ اماں زہرا کی وصیت تھی جب حسین میدان میں جائے میری طرف سے اس کے گلے کو چوم لا۔ میرے اللہ، میرے اللہ۔ حسین نے فرمایا زینب تو نے وصیت پہ عمل کیا، ایک وصیت پہ عمل مجھے بھی کرنے دے۔ کہا جی میرے بھائیا، کہا بابا نے وصیت کی تھی حسین جب کربلا کی طرف جاؤ جب زینب سے خدا حافظ کرو۔ کہا بہن زینب ذرا اپنی کلائیوں کو آگے لالا۔ ایک مرتبہ کلائیوں کو چومنا شروع کیا کہ میرے جانے کے بعد ان ہاتھوں میں رسیاں بندھے گی، ان کلائیوں پہ تازی آنے لگیں گے۔ میرے اللہ، مختصر کروں ٹائم میرے پاس بہت کم ہے۔ فرماتے امام حسین میدان میں گئے، بڑا لڑے۔ آخری خیمہ جس میں حسین گئے وہ سجاد کا خیمہ تھا۔ ایک مرتبہ اپنے لال کی پیشانی کا بوسہ لیا، سید سجاد کی آنکھیں کھلی، کیا دیکھا بابا کا بدن زخمی ہے۔ کہ بابا این امی العباس، حسین نے کہا قد قتل عباس مارے گئے۔ کہ بابا این علی الاکبر، اکبر کہاں گئے؟ حسین نے کہا اکبر بھی مارے گئے۔ کہ بس میرے لال اتنا بتا دوں مردوں میں ایک تو بچ گیا ایک میں بچ گیا، تھوڑی دیر کے بعد بس تو اکیلا رہ جائے گا۔ امام خیمے سے باہر نکلے، دائیں طرف دیکھا اصحاب کے خیمے خالی، دائیں طرف دیکھا بنی ہاشم کے خیمے خالی، تکو تنہا رہ گئے تھے۔ جیسے ذوالجناح کے سامنے گئے، ایک مرتبہ رو کے کہنے لگے عباس تجھے گھوڑے پہ میں نے سوار کیا تھا، علی اکبر تجھے گھوڑے پہ میں نے سوار کرایا تھا، لیکن میں اکیلا رہ گیا، مجھے کون گھوڑے پہ بٹھائے گا؟ ایک مرتبہ کسی خیمے سے آواز آئی زینب حسین میں تیری بہن تجھے گھوڑے پہ سوار کراؤں گی۔
جیسے حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک مرتبہ زلجنا کو کہا زلجنا جلدی مجھے لے چل، لیکن زلجنا اپنے قدم نہ بڑھاتا تھا۔ حسین نے کہا زلجنا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ بے زبان نے نیچے اشارہ کیا، حسین نے کیا دیکھا؟ 4 سال کی بچی ہے۔ زلجنا کو کہہ رہی ہے زلجنا جو بھی میدان میں گیا پھر واپس نہیں آیا۔ میرے بابا کو للہ میرے اللہ۔ حسین ایک مرتبہ زلجنا سے زمین پہ آئے، سکینہ کو سینے پہ سلا دیا۔ سکینہ نے بابا سے ایک سوال کیا، بابا اکبر کی قسمت میں بھی کچھ لکھا تھا، قاسم کے نصیب میں بھی کچھ لکھا تھا، بابا میرے نصیب میں کیا لکھا ہے؟ حسین ایک مرتبہ کربلا کی خاک اٹھائی، سکینہ کے سر پہ ڈالی، کہ سکینہ تیرے نصیب میں یتیمی ہے، تیرے نصیب میں اسیری ہے، تیرے نصیب میں شمر کے تماچے ہیں۔ مولا کی سواری بھی آنے والی ہے، بس آخری جملے زحمت تمام کرے۔ راوی کہتے ہیں حسین کو ظالموں نے بڑے تیر مارے۔ امام سجاد فرماتے ہیں 9 منٹ لگ گئے زین سے زمین پہ آتے ہوئے۔ فرماتے جیسے حسین گھوڑے سے گرنا چاہتے تھے، ایک مرتبہ دائیں دیکھا کوئی نیزے بردار ہے، ایک مرتبہ بائیں دیکھا تیر انداز ہے۔ امام فرماتے بائیں کے نیزے حسین کی پسلیوں میں چلے گئے، دائیں طرف کے تیر پسلیوں میں چلے گئے۔ کبھی حسین بائیں جاتے تھے کبھی دائیں جاتے تھے۔ اپنے امام زمانہ کے جملوں سے شہادت کو کامل کروں گا۔ بی بی زینب نے طلع زینبیہ پہ کھڑے ہو کر کہا آئے کربلا کی زمین ذرا اونچی ہو جا، میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیا ہوا؟ امام حسین نے کہا اے کربلا کی زمین نیچے ہو جا، میری بہن مجھے نہیں دیکھ سکے گی، ابھی شمر میرے سینے پہ سوار ہوگا، ابھی میرے بالوں سے پکڑے گا، ابھی میری داڑھی میں ہاتھ ڈالے گا۔ ایک مرتبہ شمر نے خنجر چلانا شروع کیا، زینب کی فریاد بلند ہوئی، او میرا بھائی پیاسا مارا گیا۔